शमा कोल रह के जेड़े रहन जिंदा एहो जिया पतंगा दे लोड़े कोई नहीं ते जेड़े हदां शरीयत दियां तोड़ देवन एहो जिया मलंगा दे लोड़े कोई नहीं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها ضبا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خوف الترابا يوم يكون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من علمت له الرحمن قال الصواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه हमारे लिए मौली यादव साहब का नवाज होता أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد علی اہل سنت والجماعت برمنگھم کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان ختم قرآن شریف کی تقریب جو اب باقاعدہ طور پر شروع ہوئی چاہتی ہے، میں اس سے پہلے مقامی علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کے قریب تشریف لے آئیں، اور خصوصاً حضرت شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، آج کے صدر جلسہ امیر جمعیت جناب ڈاکٹر اخترالزمان غوری صاحب دامت برکاتہم، مولانا قاسم صاحب مدظلہ حکیم محفوظ الرحمان صاحب، قاری ابنواز اقانی صاحب، قاری اظہار احمد صاحب، اور جتنے حضرات بھی ہیں، مولانا آفتاب صاحب ہیں، تمام حضرات جو ہے وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ آج کی اس پروگرام کی صدارت مخدوم العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر اخترالزمان غوری صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرما رہے ہیں۔ ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ عثمان زندورین صاحب۔ حافظ عثمان صاحب ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، اور خضر کی طرح ہے وہ جیتے ہیں جہاں میں الطاف، عشق مصطفیٰ میں جو لوگ فنا ہوتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں جو لوگ فنا ہوتے ہیں، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدروں قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا، آقا جب سے آپ کا دامن چھوٹا، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا، آقا جب سے آپ کا دامن چھوٹا، فرقہ فرقہ ہو گئی امت آقا ہم سے بھول ہوئی، فرقہ فرقہ ہو گئی امت آقا ہم سے بھول ہوئی، حد سے گزری ہے نادانی کہ آقا ہم نے تیری
بن گئے سیما زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے بھول گئے ہم فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. اور اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے سیرت کانفرنس کے مہمان جہاں سے تشریف لائے جناب طاہر بلال چشتی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے. معزز سامعین السلام علیکم. سب سے پہلے انشاءاللہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثواب کے نیت سے تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھیں. ہر مومن کا یہ ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہر مومن کا یہ ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہر مومن کا یہ ایمان ہے ہر مومن کا یہ ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہی عالم غیب وہی داتا وہی حاضر ہے وہی ناظر ہے. وہی عالم غیب وہی داتا وہی حاضر ہے وہی ناظر ہے. ہر مومن کا یہ ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہر چیز جہاں کی فانی ہے بس باقی ذات ہے اللہ کی. ہر چیز جہاں کی فانی ہے بس باقی ذات ہے اللہ کی. وہی شاہد ہے مشہود وہی شاہد ہے مشہود وہی باطن ہے وہی ظاہر ہے. ہر مومن کا یہ ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہی عالم غیب وہی داتا وہی حاضر ہے وہی ناظر ہے.
जन्नत जो न माने काफिर है, सरकार का रोजा जन्नत है। जन्नत जो न माने काफिर है, हर मोमिन का ये ईमान है। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, वही आलिम गैब, वही दाता, वही हाजिर है, वही नाज़िर है। और अब हमारे अगले मेहमान तशरीफ लाते हैं, जो ब्रिस्टल से तशरीफ लाए हैं। खुसूसी तौर पर हज़रत मौलाना नजीब साहब तशरीफ लाते हैं और बयान फरमाएंगे। हज़रत मौलाना नजीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. We send salutations on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We testify that there is none worthy of worship other than Allah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is Allah's true and final messenger. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma thabbitna ala al-iman. Oh Allah, keep us steadfast on iman. Wa amitna ala al-iman. And oh Allah, take us from this dunya with iman. And oh Allah, resurrect us on the day of judgment with the prophets. Alhamdulillah, we are gathered here. I'm not going to take a lot of time. Many of the guests, alhamdulillah, will be speaking in Urdu. And people always complain that, the speeches are in Urdu. Then if the speech is just in English, then people complain the speech is just in English. So today I will speak in Urdish. A bit of Urdu, a bit of English. So everyone can enjoy it. My message today is mainly for the youth, inshallah. I don't want to take much time. We have great ulama here. Alhamdulillah, today we are in a very blessed night. We are in one of the last nights of Ramadan. We are in one of the last nights of Ramadan. We are sitting in a very, very blessed place. Many of you must be thinking that, oh, Qaisab is keeping us here till late. I can go somewhere else and enjoy and maybe sleep. No. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was asked that, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tell me, which is the best place on the face of this earth? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said that once Jibreel alayhi salam, he came to me. And I asked him, tell me, which is the best place on the face of this earth? And Jibreel alayhi salam, he said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that once I was very close with Allah subhanahu wa ta'ala, that between me and Allah subhanahu wa ta'ala, there were only 70,000 ways. Only 70,000 ways of nur. And at that time, Allah subhanahu wa ta'ala, he announced, خَيْرُ الْبَقَاءِ مَسَاجِدُهَا وَشَرُّ الْبَقَاءِ أَسْوَاقُهَا. The best places are the masajid. The best places are the masajid, and the worst places are the bazaars. So if you have this desire to leave and go, change your intention. Stay here, because this is such a blessed gathering. Such a blessed gathering that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says that the angel is standing at the exit of the gathering, and he's saying, قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ. That today when you stand up from here, stand up in such a condition that all your sins have been forgiven. Not only that, all your sins have been converted into good deeds. You came in here with loads of sins, you will leave with loads of good deeds. So be firm and do not leave the majlis, and keep enjoying and keep listening to the ulama. Alhamdulillah, today we recited the Quran, and Alhamdulillah, I must say to Qari Sahib, if Qari Sahib is not here, I was going to say to him, Dhakartan al-Haram. You have reminded us of the Haram. For a little while I was reading the Taraweeh, I thought that I was not in Birmingham, in Masjid Ali, I thought I was in the Haram. It felt like the Haram. So Alhamdulillah, the people of Birmingham, you are very, very fortunate. You should be saying Alhamdulillah that Allah subhanahu wa ta'ala gave you one of the best Qari to recite the best book in the best Ramadan, in the best month, in the best of places. We should be saying Alhamdulillah. This year, especially in England and many places, we find there are some people, they are Abdullah, and many people, they are Abdul Clock.
They are Abdul clock. What do I mean Abdul clock? They look after every 2 rakat, they look at the clock. Oh, Qari Sahib taking too long. Qari Sahib taking too long. Alhamdulillah, we were listening to the most beautiful of the Quran. Most beautiful of the Quran. And no matter how much we thank our Qari Sahib, no matter how much we thank him, we cannot fulfill the thanks that he has recited the Quran. And you know when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says in the hadith that when the Quran is completed, dua is accepted. Which type of Quran? Which type of Quran? What Dakka Quran? The one quickly, 20 minutes, finish everything gone? No, the beautiful Quran like the way it was recited on this Musalla by our Qari Idris. Beautifully recited. Every letter was purely recited. Definitely when a Quran is recited in that beautiful manner and is completed in that beautiful manner, then there is no doubt that the dua at that Quran is accepted. So Alhamdulillah, we were here for the Khatmul Quran. Allah subhanahu wa ta'ala accept. At the same time, we have to remember that the Hafiz of Quran, he has a very, very high status. The Hafiz of Quran, he has a very high status. Any parent sitting here, make intention that with the worldly knowledge, you will make your child the Hafiz of Quran. You will make the child the Hafiz of Quran. Today we work so hard to make our children doctor, to make our children, different things. Nowadays even they're trying to make the children sports star. This is all going to remain in this dunya. The Hafiz of the Quran, it's izzah for him, it's honor for him in this dunya, in the qabr and in the akhirah. And not only for him, for the parents. Today in this dunya when the parent says, oh my son is a doctor, he feels so happy that my son is doctor. Subhanallah, let me tell you what will happen to that parent whose child will be Hafiz of Quran. The parent whose child will be Hafiz of Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he tells us, Man qara al-Quran wa amila bima fi. The person who learns the Quran, who memorizes the Quran, who becomes a Hafiz of the Quran, ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah, daw'uhu ahsan min daw'i shams. That his parents will be given such a crown. This crown, and it will shine more than the shine of the sun. It will outshine the sun. This will be the crown, it will be given to the parents. All the other people will be looking and they will be thinking, who is this person? They will be told, this is the parent of the Hafiz of Quran. This is the parent of the Hafiz of the Quran. And Rasulullah says that if this is the reward of the Hafiz of Quran, then what do you think? What do you think is going to be reward of the Hafiz himself? What do you think is going to be the reward of the Hafiz of the Quran himself? Rasulullah, he tells us that on the day of Qiyamah, the Hafiz will be told, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya. Start reading and start climbing the stages of Jannah. Start climbing the stages of Jannah. And the more the Hafiz will read, he will be going higher and higher and higher. And on that day, we will all wish that not only we are Hafiz, our children are Hafiz, but that time we cannot become Hafiz. So Alhamdulillah, this is the moment. This is a moment of Khatm al-Quran where the dua is accepted. These are the last moments of Ramadan. Make intention. First of all, that inshallah we will teach our children Quran. And secondly, we ourselves will learn Quran as well. Today what happens, many of us, we send our children to school, to madrasa to learn, and ourselves we don't put effort. We don't put effort. The Quran, subhanallah, Ikramah radiallahu anhu, when he used to pick up the Quran, he used to put it next to his chest. He used to put it next to his chest and he used to cry. And he used to say, Hada kalamu Rabbi, Hada kalamu Rabbi. These are the kalam of my Allah. These are the words of my Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has given us this. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the Quran. Ramadan is a month not only for us to listen to the Quran and so, but rather Ramadan is a month to boost us up that for the rest of the year we read the Quran. For the rest of the year we read the Quran. And at the same time, alhamdulillah, many of the Nasheed brothers who are here, alhamdulillah, Hafiz Abu Bakr Sahib is here, and the others, they are reading with us, they are teaching us about the beautiful seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm waiting for the red card. Red card name? Nobody everywhere they give you red card. Alhamdulillah, I'm very honored that Qari Tasawwur Sahib, who alhamdulillah, people of Birmingham, you don't understand how much of a gem you have.
how much of a great gem you have. When Qaisar has his program here, then throughout the whole month, every city of England is waiting for Qaisar to come with a guest. And you are so fortunate, alhamdulillah, that you have Qaisar. We make special dua for Qaisar, that Allah subhanahu wa ta'ala give him a long life. And we make dua Allah subhanahu wa ta'ala keep his shadow over us. And we pray that Allah subhanahu wa ta'ala keep taking more and more work from him. And if we can become his khadims, put ourselves forward for khidmah, then we will be also honored on the day of Qiyamah. So alhamdulillah, what I was mentioning, that they are mentioning about the naam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, about the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to work hard to inspire our children to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not only to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we have to inspire our children to follow in the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The whole aim of the Seerah conference which take place, the whole aim of these gatherings is such that Allah subhanahu wa ta'ala, that we listen to such things which will change our lives. Which will change our lives. And we have to remember that success for us in this dunya, in the qabr and in the akhirah is not in following anyone other than Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. There is no other success. Any other way we try to follow, they will be lost. They will be lost. And on the day of Qiyamah, we will be crying. We will be crying that, in the world we knew, but we did not follow. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our gathering today. While we're sitting here, just by sitting here, remember that the angels, they are praying for us. The angels are praying for us. Alhamdulillah, this is a very, very blessed time. Rasulullah also tells us that Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. The one who spends the Laylatul Qadr worshipping Allah, all his sins will be forgiven. And this is one of the odd nights which is possible of Laylatul Qadr. So we should be firm in this gathering, inshallah. Keep sending salutation to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and listen to the rest of the talks, inshallah. Even if you don't understand, still sit. Just by sitting, you will still get the benefit. Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. یہ تو مولانا نجیب صاحب جو بچوں سے خصوصی طور پر تشریف لائے بیان فرما رہے تھے. مولانا کے بیان کے دوران خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری امداد اللہ قاسمی صاحب تشریف لائے. ہم انہیں انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. اسی طرح مولانا نعیم قاسمی صاحب، مولانا عزیز الرحمان صاحب، مولانا عادل زمان اور مولانا قاری عبدالواقی صاحب بھی تشریف لائے. ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں بلا کر کسی تاخیر کے اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں. بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے نانا سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت پڑھتے ہیں، حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں. ہمارے سیرت کانفرنس کے مہمان جناب قاری سید عزیز الرحمان شاہ صاحب تشریف لائیں اور حمد و نعت پیش کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک نعت جو ہمارے میزبان محترم حضرت مولانا قاری اسلام اللہ صاحب کی پسندیدہ اشعار ہیں، میں اس کے چند اشعار پہلے پیش کرتا ہوں، لیکن اس میں آپ حضرات کا ساتھ چاہیے. ذوق کے ساتھ میرے ساتھ پہلا شعر پڑھیں گے تو انشاءاللہ. جزاک اللہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اگر کہیں تو نعت سے پہلے ایک پنجابی کو بھائی سنا دوں. جزاک اللہ. توجہ کیجیے گا. شاعر کہتا ہے اللہ پاک دی نظر چ کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر چ کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چند ہوئے. کچھ ہی کہہ دے سبحان اللہ. جو پنجابی سمجھ رہے ہیں وہ تو بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جو نہیں سمجھ رہے وہ بے شک آہستہ کہیں. جو سمجھ رہے ہیں مطلب ذوق کے ساتھ محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ پاک دی نظر چ کچھ بھی نہیں، بھاویں شکل
بندی نہیں پاوے سر تے کتاباں دی پڑھ ہووے تے یارو رب بھی اونوں پسند کردا کملی والے نو جیڑا پسند کملی والے نو جیڑا پسند ہووے کملی والے نو جیڑا پسند ہووے ایک اور ربائی سناتا ہوں کیوں نہ توجہ کیجئے گا ہے ذوق کے اندر کہ شمع کول رہ کے جیڑے رہن زندہ اے ہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں وہ پروانہ ہی کیا جو شمع بھی جل نہ جائے ذرا پروانے بنے نا محبت سے کہیں سبحان اللہ آقا کے پروانے بن کر کہیں سبحان اللہ شمع کول رہ کے جیڑے رہن زندہ اے ہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے جیڑے حداں شریعت دیاں توڑ دیون اے ہو جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے جیڑے حداں شریعت دیاں توڑ دیون اے ہو جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ہم ولیوں کو مانتے ہیں گستاخ نہیں ہے ولی کون ہوتا ہے توجہ کیجئے گا ولی نظر نال کرے تسخیر دنیا ولی نظر نال کرے تسخیر دنیا اونوں فوجاں تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے غازی عشق بلال جیا چاہیدا اے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور ماشاءاللہ آپ بڑے بازوں ہیں زندگی کا ثبوت دیجئے نعت شریف کا پہلا شعر مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا توجہ کیجئے گا شاعر کہتا ہے کہ آقا کا کردار بھی زندہ ہے گفتار بھی زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں تو زندگی کا ثبوت دیجئے مل کے پڑھیے کردار بھی زندہ ہے گفتار بھی زندہ ہے کردار بھی زندہ ہے
جہاں گزرے محبوب دو عالم کے دن رات جہاں گزرے محبوب دو عالم کے محبوب دو عالم کے مسجد بھی وہ زندہ ہے مینار بھی زندہ ہے مسجد بھی وہ زندہ ہے مینار بھی زندہ ذرا مل کے ذوق کے ساتھ کہیں مسجد بھی وہ زندہ ہے مینار بھی زندہ ہے کردار بھی زندہ ہے گفتار بھی زندہ ہے صدیق نے کندھوں پر مدنی کو اٹھایا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دیوانے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ صدیق نے کندھوں پر مدنی کو اٹھایا تھا مدنی کو اٹھایا تھا آثار وہ زندہ ہے وہ غار بھی زندہ ہے آثار وہ زندہ ہے وہ غار بھی زندہ ہے مل کے پڑھیے کردار بھی زندہ ہے گفتار بھی زندہ ہے اور آخری شعر شعر یہ شعر میں علماء کرام کی نظر کروں گا خصوصاً حضرت قاری صاحب حضرت قاسمی صاحب اور حضرت غوری صاحب جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں بہت ہی خوبصورت شعر ہے شاعر کہتا ہے اللہ کے رستے میں کٹ جائے وہ زندہ ہے اللہ کے رستے میں کٹ جائے وہ زندہ ہے کٹ جائے وہ زندہ ہے پھر مان کے امت کے غم خار بھی زندہ ہے پھر مان کے امت کے غم خار بھی زندہ ہے میرے بڑی آزم نے بلند آواز سے کردار بھی زندہ ہے گفتار بھی زندہ ہے ہر ایک ادا میرے سرکار کی زندہ ہے ماشاءاللہ یہ تھے اصلی سید عزیز الرحمان شاہ صاحب جو مسجد دہلی میں کھڑے آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے اس سے پہلے کہ میں اگلے مہمان کو دعوت دوں ہمارے ایک ساتھی ہیں بھائی رضوان اشتیاق اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو وہ تشریف لائیں مختصر وقت کے اندر نعت شریف پیش کریں رضوان اشتیاق کملی والے دربار دیگن کریے بڑھ جائے گل ساڑی سرکار دی
سرکار دی گل کریے رات معراج والی رب عرش سے جایا سی کول بلا کے تے سونے رب فرمایا سی رات معراج والی رب عرش سے جایا سی کول بلا کے تے سونے رب فرمایا سی نیڑیا سونیا نیڑیا سونیا اج پیار دی گل کریے بڑھ جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بڑھ جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے اپنے خالق نو اپنے مالک نو سنیا کہ اسی پھر اپنے رازق نو اپنے خالق نو اپنے مالک نو سنیا کہ اسی پھر اپنے رازق نو پہلے ہر گل تو پہلے ہر گل تو گناہگار دی گل کریے بڑھ جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بڑھ جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے اب میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں آج سیرت کانفرنس کے مہمان ہیں بڑے خوبصورت انداز میں حمد و نعت پیش فرماتے ہیں میں ایک شعر ان کی نظر کر کے ان کو دعوت دیتا ہوں شاید میں انہی جیسے کسی ثنا خان مصطفیٰ کے لیے کہا کہ نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے نعت پڑھ پڑھ کے شام کرتا ہوں نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے نعت پڑھ پڑھ کے شام کرتا ہوں میری عزت ہے اس لیے اے حافظ میں مدینے والے کی بات کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں کراچی سے تشریف لائے ہمارے انتہائی عبد العزیز بھائی حافظ ابو بکر حیدری صاحب اپنے مخصوص انداز میں حمد و نعت پیش فرمائیں گے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ علماء اہل سنت حافظ ابو بکر حیدری صاحب معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا حسب معمول آپ کو کوئی بھی شعر اچھا لگے آپ کے دل کو بھا جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے آپ اس طرح سبحان اللہ کہیں گے جیسے نبی کے عاشق ہوتے ہیں عاشقوں کے جیسے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ ذرا اور بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے بیٹھنا قبول فرمائے سننا قبول فرمائے بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ دو اشعار صرف آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا شاعر کہتا ہے میرے حضور کے دیوانوں پروانوں مستانوں میرے بزرگوں دوستوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہے کہ میری اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے لیکن شاعر کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے شاعر نے کیا خوب کہا یہ رفیعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا یہ رفیعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا
مقام کے ساتھ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے کیا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام آپ بھی حضور کی محبت میں پڑھیں گے میرے محمد کی محبت میں پڑھیں گے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو ایک شاعر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد قلم چھوڑ دیا اور کہنے پر مجبور ہو گئے تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے ورق تمام ہوا مدح باقی ہے تمام عمر لکھا مدح باقی ہے آخری شعر اس کلام کا شاعر کہتا ہے جتنے عقل و خیرت کے دانے سب ان کے گرد سفر میں گم ہے جتنے عقل و خیرت کے دانے سب ان کے گرد سفر میں گم
حافظ ابو بکر حیدری صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں حمد و نعت پیش فرما رہے تھے. وقت کی قلت انتہائی دامنگیر ہے. ہمیں آپ حضرات کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے اور مہمانوں کی ایک لمبی فہرست ہے. تو میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے دعوت دیتا ہوں اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما خطیب مسجد عثمان برمنگھم مولانا قاری ارشد محمود صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی حضرات محترم، آپ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ابھی سحری کا انتظام ہے. یہ پروگرام اتنا لمبا نہیں ہے تو ختم ہونے والا ہے. میں کوئی تقریر لمبی نہیں کرنی، بس میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور اتنی دیر یہاں سنتے رہے. اور پھر خصوصاً ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کے دل کو گرمایا اور تڑپایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، کہ جس میں ہمارے مہمان حافظ ابو بکر حیدری اور طاہر بلال چشتی اور سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، اور ان کے علاوہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، حکیم ڈاکٹر تخت الزمان صاحب، اور ہمارے حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب وہ بھی یہاں تشریف فرمائے. ان تمام حضرات کا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی اور بنائی، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ بریڈ فورڈ سے لے کر برسٹل تک کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے دور دراز سے یہاں تشریف لائے. اور پھر برمنگھم کے میرے خیال میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس کے امام یا مقتدی ضرور یہاں موجود ہے. تو انشاءاللہ یہ مرکز جو ہے مسجد علی، یہ انشاءاللہ ایک تحریک ہے. یہ ادارہ ہمیشہ آج پورے برمنگھم کے اندر انشاءاللہ یہ پوری رات سحری تک انتظام رہا اور سارے لوگ آئے، علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہوئے جن سے آپ نے فائدہ حاصل کیا. آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے کہ اس مسجد کے اور ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں، وہ جسمانی طور پر فرمائیں یا مالی طور پر فرمائیں، کہ جیسے آپ قربانی کر کے یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں اپنے بزرگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ تعدیر ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ مولانا صاحب نے اپنے وقت سے پہلے ختم کر دیا ہے. میں آنے والے مہمانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اسی طرح وقت کا خیال رکھیں. اب میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان، جو دو مہمانوں کو ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے حمد و نعت پیش کریں گے. جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب اور طاہر بلال چشتی صاحب آپ کے سامنے حمد و نعت پیش فرمائیں گے. چونکہ یہ محفل جس میں اللہ کا پاک کلام 29 راتوں میں آپ نے سنا، اس کی تکمیل ہوئی، تو عظمت قرآن کے حوالہ سے میں چند اشعار پیش کروں گا انشاءاللہ. توجہ کیجیے گا، بہت خوبصورت اشعار ہیں. قرآن والے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جزاک اللہ. برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا اس کا ہے بڑا اونچا مقام. دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام. جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ شان ہے، ان کی خاطر ہو رہا ہے، ان کی خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام. جو پڑھے قرآن اس کا
جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ اور توجہ کیجئے گا، بہت ہی خوبصورت شعر ہے اہل ذوق کی نظر۔ ان کے سر پہ جو سنہری تاج رکھے گا خدا، ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرضیاء، ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرضیاء۔ سب کہیں گے آ رہے ہیں، سب کہیں گے آ رہے ہیں، یہ محمد کے غلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ حامل قرآن ہوں گے عرش کے سایہ تلے، حکم ہوگا جنت الفردوس میں آؤ چلے، حکم ہوگا جنت الفردوس میں آؤ چلے۔ حوض کوثر پر پلائے، حوض کوثر پر پلائے گا نبی بھر بھر کے جام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ اور یہ شعر میں جناب قاری محمد ادریس آصف صاحب کی نظر کروں گا، صاحب آپ کی نظر ہے اور تمام قرآن کرام کی نظر شاعر لکھتا ہے، قاری القرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے، نور کی سب سیڑھیوں پہ خوب چڑھتے جائیں گے، نور کی سب سیڑھیوں پہ خوب چڑھتے جائیں گے۔ حور و غلمان مقدس دیں گے جھک جھک کے سلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ جب تجھے موت آئے گی ہر شے یہاں رہ جائے گی، دوستی قرآن کی ہر موڑ پہ کام آئے گی، دوستی قرآن کی ہر موڑ پہ کام آئے گی۔ جن کے سینے میں ہے قرآن، جن کے سینے میں ہے قرآن، اس پہ دوزخ ہے حرام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ اور آخری شعر ہے، تو بھی کر خاکی تلاوت روز اس قرآن کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی۔ مالک ارض و سما کے، مالک ارض و سما کے سامنے ہوگا قیام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا
ماشاءاللہ یہ تھے سید عزیز الرحمان شاہ اور حافظ طاہر بلال چشتی، ماشاءاللہ جو بڑے خوبصورت انداز میں شان قرآن پر اشعار پڑھ رہے تھے۔ پروگرام کے دوران ہمارے انتہائی معزز محترم مولانا شاہد اقبال صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے بریڈ فورڈ سے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہماری اس مسجد علی کے منتظم، مدرسہ قاسم العلوم کے محترم، اہل سنت والجماعت برطانیہ کے مرکزی رہنما حضرت علامہ مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ نے کافی دیر تک ہمارے ان مہمانوں کو سنا جو حمد و نعت کے حوالہ سے آپ کے سامنے آ کر میں نے اپنا پروگرام پیش کیا۔ ابھی انشاءاللہ آخر میں فخر القراء قاری محمد ادریس آصف صاحب اپنے مخصوص انداز سے انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے، اور اس تلاوت کے بعد میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ مجھے صرف چند متفرق باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، بس انہی کے ذکر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو جب مسجد کی تعمیر کا کام آگے لے جائے گا تو ہم اس مسجد کو صرف عمارت کا نقشہ نہیں دینا چاہتے کہ بھئی جو حضرات دائیں بائیں سے گزریں بس وہ یہ کہہ دیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد بنی ہے، بلکہ جس طرح عزیز مولانا رشید صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ان اکابر کا کہ جنہوں نے آج سے 1 صدی 1.5 صدی پہلے جب برِ صغیر میں ایک مکمل مایوسی تھی، ایک ہو کا سا سناٹا تھا، اور بظاہر امت مسلمان کے افراد کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کا رخ کس طرف لے جائیں، اور ہر طرف ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے۔ ایسے مایوسی کے عالم میں، تاریکی کے عالم میں ایک روشنی کی کرن اٹھی جو اب کرن نہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کا مہتاب اور آفتاب بنا ہوا ہے، اور وہ تحریک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہم اسی سلسلہ خانوادہ کے ایک ادنا سا نام لیوا ہیں۔ یہ جتنے بھی اکابر علماء آپ کو یہاں مل رہے ہیں، ہم اسی کے گداگر ہیں، اسی کے کاسہ ریس ہیں، اور اسی پیغام کو پہنچانے کا سلسلہ آگے بڑھانے کا کوشش کام کر رہے ہیں۔ اس میں کوتاہیاں بھی ہم سے ہوں گی۔ ہمارا معیار اگر آپ ان کی تصویر دیکھیں گے اور ان پر ہمیں پرکھیں گے تو شاید آپ کو مایوسی ہو، لیکن فرمایا حضور نے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ تو وہی تھا، پھر حضور کے ان کا تھا کہ جن پر آسمان کے ستارے بھی رش کرتے تھے، خود آسمان ان کے کردار پر رش کرتا تھا۔ کیوں نہ رش کرے کہ جس پر اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں کہ جن سے میں راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ حضرات، اس آواز کو ہم یہ تسلسل کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت، قرآن کی تفسیر کی بات ہو، حدیث کی شرح کی بات ہو، صحابہ کی عظمت کی بات ہو، اہل بیت کے تقدس کی بات ہو، ختم نبوت کی عقیدہ کی بات ہو، دین کے اجتماعی تشخص کی بات ہو، آپ کو یہی لوگ آپ کو سب اعلیٰ نظر آئیں گے، اور آپ کو میں ان اکابر کی موجودگی میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک ہمارے رگوں میں خون باقی ہے ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ حضرات، اسی سلسلہ کی انشاءاللہ ایک پروگرام 7 ستمبر کیا ہے؟ وہ تاریخ ہے، وہ دن ہے کہ جس دن میں ہزاروں لوگوں کی خون کی وہاں پر شجر کاری ہے، جن کا پانی آبیاری وہاں لگی ہے، جس کے نتیجہ میں 7 دسمبر سن 74 کے اندر یہ دنیا عالم نے خبر سنی کہ پاکستان کے قانون ساز ادارے نے
یہ ڈکلیئر کیا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی دعوے نبوت کے ساتھ اٹھے گا وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ آج ہم دنیا عالم کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مفتی مولویوں کو فتویٰ نہیں، دنیا کے ان قانون سازوں کا ہے جن کا رسپیکٹ آپ بھی کرتے ہیں، جن کو آپ بھی نصیحت دیتے ہیں، اس ادارے کا فتویٰ ہے، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں کہ غلام محمد قادیانی اور اس کی ساری ضروریت اسلام کی دشمن ہے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 7 تاریخ انشاءاللہ ہم یادگار کے طور پر انشاءاللہ ان سال بھی بنائیں گے، لیکن اس سال ہم نے یہ طے کیا کہ برمنگھم میں علماء کی مجلس رکھیں گے 790 واشفوری روڈ پر، اور باقی جو مساجد کے لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں اس کو خوب دل سے اس حوالہ سے یاد کریں۔ لیکن آئندہ سال انشاءاللہ یہ 7 ستمبر اتوار کو آ رہا ہے، اور اس دن کو جو ہم پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے شاید نہ ہوا ہو اس نوعیت کا جو جس جدا نوعیت سے ہم انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 23 سال سے یہ جو مہمان آپ نے سنے، یہ مہمان اسی کانفرنس کا فیض ہے جس کو سیرت کانفرنس کہتے ہیں۔ آنے والے سال کو انشاءاللہ 1 جون کو یہ کانفرنس 24ویں سال کے ساتھ انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ اس حال کے اوپر پورے حال میں مردوں کے لیے تمام ہوگا اور نیچے کے حال میں بھی، اور اس سے نچلے کے حال میں انشاءاللہ خواتین کے لیے ان کی شرکت کے لیے بھرپور انتظام ہوگا۔ ہر قسم کی فیسیلیٹیز مختلف زبانوں کے اندر بیانات ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اس نوعیت سے آپ کی درخواست ہے کہ آپ ابھی سے اپنے ذہنوں میں اس پروگرام کو رکھیں۔ جہاں پر تبلیغی طور پر اس مسجد کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں تدریسی طور پر بھی ہم اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ باقی تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی۔ اب پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم شوال کی تاریخ کا تعین نہیں کرتے، لیکن شوال ہی کے مہینہ میں ہم عالم کلاس کا آغاز اپنے اس ادارہ میں کرنے کو جا رہے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں، پہلے جو ادارے کام کر رہے ہیں برمنگھم شہر میں یا اطراف میں، اللہ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ہم بھی اسی سلسلہ کو اسی کے ساتھ اور کام کو بڑھانے کی غرض سے یہاں بھی انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ تعلیمی لحاظ سے ہماری پہلی ابتدا ہے۔ جو ہمارے بچے مقامی پڑھتے ہیں مکتب سکیم میں، وہ فی الحال ہم یہاں اس کا سلسلہ نہیں شروع کریں، وہ شاید آنے والے رمضان میں اس کا آغاز کریں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ الگ سے بلڈنگ یہاں بنائیں گے جس کے اندر پورا تعلیمی نظام ہوگا۔ یہاں پر زیادہ یہ کوشش کریں گے کہ بچوں سے بڑی عمر کے لوگ اس کے اندر اس کا ایڈجسٹ ہو، جو مختلف پروگراموں اور مختلف تعلیمی لحاظ سے، تاکہ مسجد کے تقدس بھی باقی رہے اور تعلیمی لحاظ سے اس مسجد کا استعمال بھی باقی رہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے ان کی حفظ کلاس کا سلسلہ شروع ہے اور ناظرہ بھی، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد یہاں پر عالمہ کلاس کا آغاز انشاءاللہ ان کے لیے کریں گے، اور یہ اطلاع بھی آپ کو اس کی مکمل تیاری کے ساتھ۔ میں یہ تفصیلی سیر بیان کی آپ کا وقت لیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ شاید اس سے کہ آپ یہ سوچیں گے شاید یار یہ مسجد بنا کے صرف 5 وقت نماز ہی پڑھنی ہے۔ نہیں، میں آپ حضرات کے ذہن میں یہ ضرور لانا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اس کو نماز کے لیے نہیں بلکہ ایک پورے اسلامی جو دین کی قدریں ہیں مختلف جہتوں کے ساتھ تعلیم کے لحاظ سے، ابھی ایک پہلو وہ ہے جس کے تزکیہ کہتے ہیں، جسے عام اصطلاح میں ہمارے تصوف کہتے ہیں، جو خانقاہی سلسلہ ہے۔ ہمارے اکابر نے خود اس پہچان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا باقی جتنے بھی اولیاء کرام جو اپنے وقت کے قابل رشک گزرے ہیں، اس سلسلہ کے اندر بھی ایسے اکابر کی نشستیں یہاں کروائی جائیں کہ جن کے ان بیانات کی روشنی میں ہم اپنی اس اندر کی زندگی کو، جو اپنی قلب کی زندگی ہے، اس کی کیفیت کو بھی تبدیل کر پائے، تاکہ ایسے اکابر سے ان کی رہنمائی بھی ہو۔ اسی طرح ہمارے تبلیغی بھائی جو ایک بڑی کٹھن زندگی سے گزر کے لوگوں کے اندر دین کا پہچان کو قائم کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایسے مواقع ہو کہ وہ بھی لوگوں کے اندر اپنے کام کو مربوط بنا کر اس مرکز کو استعمال کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالہ سے بھی یہاں پر ہماری ساری خدمات ہوں گی۔ ابھی قاری صاحب تلاوت کریں گے۔
और फिर इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम की दुआ होगी। इरादा तो ये था कि 2:30 बजे से पहले इंशाल्लाह प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अब शायद आपको कारी साहब की तिलावत ज़्यादा तफसील से सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आपने तरावी की नमाज पीछे पढ़ी है तो आपने ये सआदत हासिल की, तो इंशाल्लाह तकरीबन 5-10 मिनट वो तिलावत करेंगे, फिर इख्तिसार के साथ दुआ होगी। बहुत से दोस्तों ने जिनके नाम भाई अब्दुल साहब ने हमारे बांग्लादेश से, भाई इरफान साहब ने स्पेशली दुआ के लिए दरख्वास्त की है। हमारी दूसरी मस्जिद में 3 साथी जो इत्काफ में बैठे हैं, भाई शबीर साहब, भाई अरशद साहब, भाई मोहसिन साहब, और इसी तरह हमारे 2 साथी यहाँ जिन्होंने 3 दिन का इत्काफ किया, उनके नाम तो मैं नहीं जानता, और भी बाकी जिन दोस्तों ने हमारे भाई हमायूं साहब वहाँ से तशरीफ लाए, भाई अशफाक साहब हमारे तशरीफ लाए स्मारक हिल से, तो ये तमाम हजरात, भाई आजीलाल साहब, तो ये तमाम हजरात जो मुख्तलिफ मुझे नजर आ रहे हैं, इन तमाम के लिए मैं दुआ गो हूँ, और इंशाल्लाह इनका दुआओं में तज़किरा होगा तो वे इंशाल्लाह अपनी कारी से तिलावत के लिए तशरीफ लाते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। कारी मोहम्मद इदरीस आसिफ साहब। वलिल्लाहि मुल्कु अस्समावाति वल अर्द वलिल्लाहि मुल्कु अस्समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. بارك الله فيك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما
مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. سبحان الله. हज़रात मोहतरम, आप हज़रात पूरा कुरान पाक मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह सुन चुके हैं चलें, जो लोग सुन चुके हैं या जो नहीं सुन चुके वो उनको बतला देंगे कि हमने पूरा कुरान पाक सुना और हम सब काबिल मुबारकबाद हैं कि हमने पूरा कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को सुनाया और पढ़ाया। अल्लाह ताला हमसे इस इबादत को कबूल मकबूल फरमा ले। और ख़ास जो आपको पैगाम देना है वो ये है कि सुनने सुनाने पर गुजारा न करें, कुछ खुद भी पढ़ने की कोशिश करें, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। एक होता है कि हमारा बच्चा समझ जाता है, वो पढ़ता है, भैया आपको क्या पता पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। कभी 5 मिनट कुरान पाक खोल कर उसे ये भी कह देंगे बेटा एक आयत सुना दो बरकत के लिए, ताकि पता तो चले कि बच्चा कुरान पढ़ता है या कुछ और पढ़ता है। और एक बात तो ज़रूरी जो आप अल्हम्दुलिल्लाह गहराई तक इस बात को समझ चुके हैं, एक तो ये, और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये करनी है कि रमज़ान शरीफ तक
قرآن پاک سے لگن رکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا علماء تشریف فرما ہے، میں اس حوالے سے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا مستقل سنت ہے۔ اس سنت کو کسی اور سنت کا سہارا نہیں چاہیے کہ کسی اور سنت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود شریف تو سے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے کوئی خرچہ ہوتا ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی کسی سنت کا اس سنت کو اس کے ساتھ جوڑ کر اس کا مقام بنے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ مستقل سنت ہے۔ اور جو قرآن پاک کو پڑھے گا، مستقل پڑھنا، روزانہ کے معمول میں رکھنا، یہ مستقل سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ زندگی بخیر ہو۔ تو اگلے سال ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ آئندہ سال اسی انداز سے ملاقات ہوگی کہ قرآن پاک انشاءاللہ آدھا میں پڑھوں گا اور آدھا آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آدھا پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو آدھا یاد ہوگا، تو انشاءاللہ آدھا آپ کو یاد ہوگا، آدھا میں پڑھوں گا، اور انشاءاللہ آدھے میں آپ بھی گواہی دیں گے کہ ہمیں یاد ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا کرے، زور سے کہیں آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا کرے، جزاک اللہ، شکر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس بابرکت مجلس میں، اس رمضان کی آخری رات میں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ پاک میری امت کو رمضان کی آخری برات میں مغفرت سے نوازتے ہیں، آپ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لیلۃ القدر ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تو رب کائنات نے مخفی رکھا ہے، لیکن جب کوئی مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو پھر اس کی مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ آج ہم اس توقع سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طرح کی مزدوری کی ہے اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ ہماری مزدوری تو کمزور ہے، لیکن دینے والا تو مزدوری سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور وہ دینے والا ہے۔ اس عقیدے سے، اس یقین سے ہم دعا کریں گے۔ اس طرح میں وہ گزارش کروں گا، ایک حدیث آپ کی گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 3 قسم کی حدیثیں آتی ہیں، مضمون ایک ہے لیکن 3 قسم کے افراد کے لیے ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ تفتح ابواب الجنت بیوم الاثنین والخمیس، سوموار کی رات کو اور جمعرات کی رات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ تفتح ابواب الجنت فی آخر لیلۃ من رمضان، جنت کے دروازے رمضان کی آخری رات کو کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تورز الاعمال بیوم الاثنین والخمیس، اعمال جمعرات کی رات کو اور سوموار کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ تینوں حدیثوں کا ایک ہے، وہ یہ ہے فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اگر کسی نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ پاک تمام کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، إِلَّا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شُحَنَاء۔ تینوں حدیثوں کے نتیجے کے طور پر یہ الفاظ متفق ہیں کہ ان 2 آدمیوں کو معاف نہیں کیا جاتا جن کے درمیان مخالفت، اناد، عداوت، نفرت، بغض، کینہ یہ پایا جاتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ ناراض ہو۔ ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انظروا ھذین حتی یصطلحا، اور دوسری جگہ یہ اترکوا ھذین حتی یصطلحا۔ رب کائنات شاہ فرماتے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں جب تک کہ یہ دونوں بھائی اپنے درمیان صلح نہ کر لیں۔
لہٰذا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارا وہ اچھا زمانہ گزر گیا جب لوگ شب برات کی رات کو اور عید کے دنوں کو بڑے بزرگوں کا سہارا لیتے تھے، جب خود یہ اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے کہ ناراض لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلا کے راضی کر دیا کرتے تھے۔ آج خود غرضی کا زمانہ آ گیا ہے اور مائی لائف کی ترجمہ ایک اس طرح ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے جس نے خود غرضی کو بہت انتہا پر پہنچا دیا اور دوسرے کی ضرورت نہیں رہی۔ ضرورت ہے اس سنت کو زندہ کیا جائے۔ یہ اپنے ذہنوں میں لے کر جائیں کہ جو کسی سے ناراض ہے وہ جا کر پہلے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے عید کے دن یا کل، اس یقین کے ساتھ کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر دو ناراض آدمی آپس میں پہل کرنے والا کو آدمی جا کے ملاقات کرے گا تو اللہ اس کی الگ ہونے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رب کائنات مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے رمضان کے دوران اس عظیم مسجد میں قرآن حکیم سنا گیا اور سنایا گیا۔ ارحم الراحمین سننے سنانے کو قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین یہ عظیم مسجد جس کی تعمیر آخری مراحل میں ہے، اس کے منتظمین کو معاونین کو اللہ عظیم عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین قاری صاحب نے اپنی بیماری کے باوجود انتہائی ذہنی کوفت رضیتیں اور جسمانی رضیتیں برداشت کرتے ہوئے اس کام کو یہاں تک پہنچایا۔ ارحم الراحمین اپنے خزانے غیب سے قاری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین انہیں اس کام کا دنیا کے اندر بھی اجر عظیم عطا فرما، وہ اس صورت میں ان کی اولاد کو یا اس کام کے لیے قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے لیے آخرت کے لیے اجر عظیم محفوظ فرما، اس لیے کہ انہوں نے خاصت تیری رضا کے لیے یہ سارا کام سر انجام دیا۔ یا ارحم الراحمین کے دوست احباب رفقا معاونین تو انتہائی مخلص ہے جس کی گواہی آج کا یہ اجتماع بھی دے رہا ہے۔ ارحم الراحمین ان کے رفقا کو بھی اجر عظیم عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین رمضان کے دوران ہم سب سے رمضان کے اکرام میں کوتاہی ہوئی، احترام میں کوتاہی ہوئی، اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اس رمضان کریم کی برکت سے یا اللہ اس آخری رات کی برکت سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے جتنے بھی آبا و اجداد خیش و کارو بہن بھائی دوست احباب ہمارے اساتذہ کرام اور جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے یعنی سب کی وقت کو بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے خاص فضل و کرم سے عالم اسلام کے اندر اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین پورے عالم کے اندر اعلیٰ سکون اور اطمینان کی فضائیں عطا فرما، فسادات اور پریشانیوں کی زندگی کو یا اللہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں سکون و اطمینان کی فضائیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، یا جن کے ہاں اولادیں ہیں انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھریلو جھگڑوں کو اس سکون کے اور اطمینان کا تبدیل فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اسلاف کو جزائے خیر عطا فرما، جن کی محنتوں سے یا اللہ آج ہم بھی دین کی نقل اتارنے کے قابل بن گئے، یا اللہ ہماری نقلوں کو قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے قوم قرون اولیٰ کے ساتھ اپنی یادوں کو وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام پر ہمیں اپنے جان مال عزت و آبرو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے خاص فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنی اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کا وہ خلاصہ کہ اللہ کو راضی کر لو اس کی بندگی کر کے، نبی کو راضی کر لو اس کی اطاعت کر کے، اور یا اللہ کو راضی کر لو مخلوق کی خدمت کر کے، یا اللہ ہمیں اس خلاصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.